اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی نبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کلاس 6 کے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے ذریعے سے آج ہم لوگ اسلامیات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ کلاس 6 کی اسلامیات کی بک میرے پاس ہے، اور اس کا جو آج ہم پہلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا ہم مطالعہ کریں گے، وہ باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات کے اندر سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید اور اس کے تقاضے ہیں۔ یہ دیکھ لیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطالعہ کر لیں۔ جو مشکل الفاظ اس کے اندر سے منتخب کیے گئے ہیں ان کے اندر پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اقرار باللسان۔ اقرار باللسان کے معنی ہے کسی چیز کا زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرا لفظ ہے تصدیق بالقلب، دل کے ذریعے کسی چیز کا اقرار کرنا، تسلیم کرنا، ماننا۔ پھر آگے ہے منافق۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان کے اوپر کچھ ہو اور دل کے اندر اس کے کچھ اور ہی ارادہ ہو، ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے ہستی۔ ہستی کے معنی ہیں ذات کے۔ اقتدار۔ اقتدار کے معنی ہیں حکومت۔ مد مقابل۔ مد مقابل سے مراد کوئی بھی چیز یا انسان جو آپ کے مخالف صنف میں آپ کے مقابلے کے اوپر آ جائے اس کو کہتے ہیں مد مقابل۔ پھر آگے ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کے معنی ہے زندگی گزارنے کے بہترین اصول، جن کے تحت آپ صحیح زندگی گزاریں ان کو کہا جاتا ہے نظم و ضبط۔ گردش۔ گردش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے مرکز کے چاروں طرف جو ہے چکر لگانا۔ آگے ہے مسلم۔ وہ بات جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے مسلم، یعنی یہ پکی بات۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اطاعت۔ اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے بات کو مکمل طور پہ مان کر اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ اطاعت کے معنی۔ اس کے بعد ہے مصائب۔ مصائب کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے مصیبت کی، اور مصیبت کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو۔ اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے حاجت روا۔ حاجت روا کے معنی وہ ذات یا وہ شخص جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے اس کو کہتے ہیں حاجت روا۔ پھر ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ ہے ملت واحدہ۔ ملت واحدہ کے معنی ہے ایک امت۔ پھر آگے لفظ ہے مساوات۔ مساوات کے معنی ہے برابری۔ اور پھر اس کے بعد ہے اخوت۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ یہ اس چیپٹر کے مشکل الفاظ جو تھے وہ ہم نے مطالعہ کیا ان کا۔ اس چیپٹر کے اندر جو بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کس طریقے کے اوپر ہم جو ہے ایمان رکھیں۔ تو ایمان کا جو لفظ ہے وہ بنا ہے، ایمان کا جو لفظی معنی ہے اس کے جو بالکل ابتدائی معنی جو کہا جاتا ہے وہ لفظ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا، کسی چیز کا تصدیق کرنا، کسی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا۔ اور اس کے شرعاً معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو عبادت کے لائق ماننا اور اس کی ذات میں کسی کو دوسرے کو شریک نہ کرنا، یہ ہے ایمان کے شرعی معنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول دل اور زبان سے تسلیم کرنا۔ اگر ان چیزوں کے اندر ذرا سا بھی فرق آ جائے تو انسان مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، یعنی ہمارے عقیدے سے ہے۔ جو بھی چیز ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے ان کو کہا جاتا ہے ایمانیات۔ اور دوسری وہ جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے انہیں عبادات و معاملات کہا جاتا ہے۔ ایمانیات کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ایمانیات کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک
تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ فرشتے کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھنا۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی ہیں، چاروں کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اوپر اور ان کے علاوہ دوسرے جو صحائف انبیاء کرام کی جانب نازل کیے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا، اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہماری کتاب ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی جو ہے ایمانیات کے اندر سے۔ تمام رسولوں کو ماننا، ان کی نبوت کا اقرار کرنا، یہ بھی ایمانیات میں سے۔ ہمیں پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، لیکن تمام انبیاء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کی نبوت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، سب کا عزت احترام جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر کرنا، یہ ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ پیروی ہم نے صرف اپنے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، اس دن کے اوپر بھی جو ہے ایمان رکھنا، یہ یوم آخرت کے معنی میں۔ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، تقدیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تمام جو ہے زندگی کے اعمال لکھ دیے ہیں، اس تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا، یہ ساری ایمانیات کے اندر سے چیزیں ہیں، ساری جو ایمانیات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل و دماغ سے وحدہ لا شریک تسلیم کرنا اور اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھنا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پورا دنیا کا جو نظام ہے کائنات کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے جو ہے سارا نظام جو ہے دنیا کا، عالم کا جو ہے چل رہا ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر عقلی ثبوت ہمیں کس طریقے سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر عقلی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی آسان مثال یہ آپ دیکھ لیں کہ زمین اور آسمان ہیں، موسم ہیں، اور جتنے یہ جو ہے درخت، پھول پودے اپنے وقت کے اوپر تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اپنے وقت کے ساتھ، سورج اپنے وقت کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ آسمانوں پر آ رہا ہے، ہزاروں سال سے آسمان اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجود کے پر دلیل ہیں۔ اگر کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی اور بھی اللہ کو خدا ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے تباہ ہو جاتی۔ اور یہ بات کے اوپر بھی یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آسمانوں کی، نہ زمینوں کی، نہ انسانوں کی، نہ فرشتوں کی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی تخلیق کی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اللہ جو ہے اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمسری اور برابری کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جب بھی ہمیں کسی معاملے کے اندر کسی مدد کی ضرورت ہو تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی مدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کرنی ہے، لیکن اس کے انبیاء کرام اولیاء کرام جو ہے وسیلہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ اس مثال کو ایسے سمجھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے دوائی لینے گئے اور آپ صحیح ہو گئے، تو ڈاکٹر کی دوائی سے صحیح نہیں ہوا آپ، ڈاکٹر تو علاج کا وسیلہ ہے، حقیقی شفا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے۔ توحید کے اوپر ایمان رکھنے کے فوائد ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شریک نہیں کرتا، اس کے انبیاء کرام کو مانتا ہے، اور یہ فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دوسری بات، جب ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہو گیا کہ ہماری تمام چیزیں جو ہے حاجت روائی جو ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی نے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی
की करम नवाजी से हमारी मुश्किलात जो है वो आसानी के साथ दूर हो जाएंगी। इसके बाद अकीदा तौहीद के ऊपर जो मानने वाले हैं, अकीदा तौहीद को जो जिसको तस्लीम करते हैं, उनके लिए क्या है, वो कनात पसंदी को अपनाते हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, पुरसकून रहते हैं, हर मामले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ही पर तवक्कुल करते हैं। और जब तमाम अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले एक साथ हो जाएं तो उम्मत वाहिदा बन जाती है। फिर उनके अंदर जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है इस्लामी माशरा कायम होता है, हर हकदार को उसकी चीज़ मिलती है, आवाम के अंदर जो है इत्तेहाद पैदा होता है, एक दूसरे की ख्याल होता है। तो ये पहले चैप्टर का खुलासा है और उसकी वर्स मीनिंग है। उम्मीद है आप लोग जो है इसको जो है याद करेंगे और इसको जो तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाथ पे रहम फरमाए।